حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید ہوئے جن کا نام ہے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ. جب دست بیعت ہوئے نا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تسبیح انہیں عطا فرمائی. فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور کاروبار یہ مال و اسباب کو ترک کر دو، یعنی دنیا داری سے رشتہ ناتا توڑ لو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر شروع کر دو. تو گئے، مرید نے اپنے پیر کی بات کو مانا، تسبیح اٹھائی، گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گئے. 2 3 4 5 دن گزرے، چھٹے دن بیوی آ گئی. کہا تم تو مصلی ڈال کے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہے ہو، تو ہم کتنے دنوں سے خشک روٹیاں کھا رہے ہیں پانی میں بھگو کے، جاؤ کچھ کما کے لے آؤ تاکہ ہم خشک نوالوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور تر نوالا کھانے کو ہمیں مل جائے. تو وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ چلی جاؤ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. حکمت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی پہ ڈنڈا نہیں اٹھا لینا چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر بات حکمت کے ساتھ، ہر کام حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ اللہ کے بندے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، تسبیح پکڑی اور جنگل کی طرف چلے گئے. کہا ہاں جا رہا ہوں، مزدوری کر کے لے آؤں گا تاکہ تم تر نوالے کھا سکو. گئے جنگل میں جا کے مصلی ڈال دیا، صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہے. شیخ کا حکم تھا نا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیٹھے اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں. تو شام ہو گئی. اب شام کو واپس لوٹ کے آئے، مصلی اٹھایا ہوا ہے، لوٹا اٹھایا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا کہ کیا کما کے لے آئے ہو؟ مزدوری کی تھی. کہا ہاں مزدور، سارا دن مزدوری کرتا رہا. کرتے کیا رہے؟ اللہ اللہ کرتے رہے. گھر بتایا مزدوری کرتا رہا ہوں. اور بیوی نے کہا مزدوری لائے؟ کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، جس کی میں نے مزدوری کی ہے، جس کی میں نے دہاڑی کی ہے، اس سے مانگنے والے بہت زیادہ لوگ تھے، میں نے شرم سے نہیں مانگا. میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ عطا کر دے گا. تو بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل جب جانا تو کل کما کے کمائی لے کے آنا. پھر صبح ہوئی، مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی. وہ اللہ کے نیک بندے جنگل میں گئے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. جب شام ہوئی تو پھر واپس لوٹے. آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بیوی پوچھے گی تو کیا کہوں گا. اب گھر پہنچے، بیوی حسب سابق پھر پوچھا مزدوری کی؟ کہا ہاں دہاڑی لگا کے آیا ہوں. کہا کیا کما کے لائے ہو؟ کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، اس کی دہاڑی لگائی ہے، لوگ مانگنے والے بہت تھے، میں نے نہیں مانگا کہ وہ مالک ہے وہ عطا کر دے گا. عورت نے کہا کل جب جاؤ نا تو اس وقت تک کام نہیں کرنا جب تک پچھلے 2 دنوں کی دہاڑی تمہیں مزدوری نہ مل جائے. کہا ٹھیک ہے ایسے کروں گا. تیسرے دن پھر وہی اسی طرح گئے، اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے. ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا تو کیا کہوں گا. شام ہو گئی، وہ دہاڑی لگا کے واپس لوٹنے لگے. خیال آیا کہ گھر جا کے اپنی بیوی کو کیا کہوں گا. راستے میں بیٹھ گئے کہ ابھی نہیں جاتا، گھر والے جب سو جائیں گے تو دیوار پھلاں کے جاؤں گا، جا کے سو جاؤں گا. اگر گیا تو ابھی جواب کیا دوں گا. کیا ہوا؟ دروازے کے باہر بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے. جب کافی سارا وقت بیت گیا، دروازے پہ آئے تو دیکھا، سونگھا تو گھر سے سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. دروازے پہ دستک دی تو عورت نے آ کے، بیوی نے آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا بیوی نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، گھر میں رونقیں ہی رونقیں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں. تو خوش ہو کے آگے آیا، دیکھا کہ سالن پک رہا ہے تو بیوی سے پوچھنے لگے. خیال آیا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا. تو بیوی پہلے ہی بول پڑی، یار تیرا جو مالک ہے نا وہ کوئی بڑا ہی کریم ہے، واقعی میں بڑا کریم ہے. تو دہاڑی کر رہا تھا، تو مزدوری کر رہا تھا، اس نے تجھے پریشان نہیں کیا. اس نے دن کے وقت تیری ضرورت کی ساری چیزیں تیرے گھر میں بھیج دی تھی. حضرت حبیب جو سارا دن اللہ کا ذکر کرتے تھے، آئے آگے دیکھا جو جو گھر کی ضرورت تھی وہ وافر مقدار میں تھا. دیکھ کے رونے لگ گئے، ہچکی بند گئی کہ واقعی میں میرا رب کتنا کریم ہے. اس کی بارگاہ میں بندہ آئے تو مالک عطا کیسے کرتا ہے. رو رہے تھے. بیوی نے کہا روتے کیوں ہو؟ اس سامان کے ساتھ تیرے مالک کا ایک پیغام بھی آیا تھا. اب بیوی کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ اللہ کرتا ہے، بیوی کو یہ پتہ تھا کہ یہ کسی بندے کے پاس دہاڑی کرتا ہے. اب ان کے تو ذہن میں تھا میں جس کی دہاڑی کرتا ہوں مالک کیسے عطا کرتا ہے. حضرت حبیب نے
رونا شروع کیا۔ بیوی نے کہا کہ سامان کے ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا تمہارے مالک نے جو سامان دینے آئے تھے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ حبیب کو کہنا تمہارا مالک کہہ رہا ہے تم مزدوری میں کمی نہ کرنا، تم دہاڑی میں کمی نہ کرنا، ہم تمہارے رزق میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کتنا کریم ہے یارو۔ ہم تو صبح سے شام تک نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کاروبار کاروبار، اور جو رب کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں مالک اس کے گھر میں ایسے خزانے پہنچا دیتا۔ زندگیاں بدلو، خدا کو یاد کرو، نماز پنجے گانا کے عادی بن جاؤ۔ جب رب کا قرب تمہیں مل جائے گا تو پھر رب تعالیٰ وہاں سے تمہیں دے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، مالک ہے جو گندے پانی پہ اگنے والے گلاب کے پودے جس کے پتے سبز ہوتے ہیں پھول کو سرخ رنگ دیتا ہے، تو وہی مالک تمہیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ وہ مالک ہے جو درخت نالے کا پانی لیتا ہے، پتے سبز ہوتے ہیں، کھال جو ہے وہ مٹیالی ہوتی ہے، پھل کا رنگ اور ہوتا ہے، رس اور ہوتا ہے، خوشبو اور ہوتی ہے۔ وہ مالک ہے تمہیں بھی رزق دے سکتا ہے، جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ ہاں وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ خدا را نمازی بن جائیے، زندگیاں بدل لیجئے، رب کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، چلتے پھرتے اللہ